अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ, और आप सबके लिए दुआ, प्यार और सलामती। मोहब्बत का ये सफ़र हमेशा जारी और सारी रहे, और इत्तबाई रसूल की बात ये ज़ुबान हमेशा करती रहे। एक सिलसिला जो आपके साथ शुरू किया, वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम हो जाना ईमान वालों की सबसे खूबसूरत मैं समझती हूँ एक दलील है, जो इस मोहब्बत का इजहार है कि अपने ज़िंदगियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ राग़िब करना। इसमें हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हम सूरतों का मौजू और उनका तारुफ और उनके शान नुज़ूल के ऊपर बात करने की मैं कोशिश करती हूँ। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का मौजू सूरह अन-निसा, सूरह अन-निसा 24 रुकू और 176 यानी 176 आयात पर मुश्तमिल एक मदनी सूरत है। आज की सूरत का जो मौजू है इतना खूबसूरत है, और बहैसियत ख़ातून मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत का सबसे गालिब पहलू जो नज़र आता है वो औरतों की हुकूक, उनकी जो शान है, उनकी जो ताज़ीम है, उनकी जो इज़्ज़त और अज़मत है, उसको वाज़ेह किया गया। और एक कोड ऑफ लाइफ जिसके तहत हमें इस दुनिया में भेजा गया, उसने अपना एक हिस्सा रखा कि ख़वातीन एक खूबसूरत मखलूक हैं और उनके हुकूक भी उसी तरह खूबसूरत हैं। तो जो आज की सूरत का मौजू है, एक्चुअली वो मुआशरती जो हुस्न मुआशरत है, उसकी जो तज़किया, उसकी तत्हीर है, उसकी जो असास होनी चाहिए वो किन पिलर्स के ऊपर होनी चाहिए, उसके बारे में सूरह अन-निसा बात करती है। तो उसके अगर हम नफ्स मज़मून की तरफ या उसकी वजह तस्मिया से हम बात शुरू कर लेते हैं कि सूरह अन-निसा, निसा को निसा इसलिए कहा गया कि अरबिक में जो निसा है वो ख़वातीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और इस सूरत का जो मौजू है उसमें ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात की गई है। उसके बुनियादी मौज़ूआत की तरफ अगर बढ़े तो सूरह अन-निसा के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं उसमें सबसे पहले वआतुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़क़ूलू हनीअम मरिया। ख़वातीन के जो हक़ के महर है उसकी बात हुई है, उसकी अदायगी की बात हुई है, उसके तर्ज़े अदायगी की, उसके देने की बात हुई है, और अगर वो आपको बदले में वापस करते हैं तो ये आपको मर्दों को ये हक़ हासिल है कि वो उसको खुशी खुशी हनीअम मरिया खुशी खुशी खाएँ। तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगर हम इसके पस मंज़र की तरफ देखते हैं तो इस सूरत के आगाज़ का एक मकसद ये भी था कि ग़ज़वा उहद के बाद चूँकि बहुत सारी जो मुआशरती मसाइल थे वो दरपेश थे, उनमें कोई 70 के तादाद से जो मुसलमान शहीद भी हुए थे, और फिर उनकी जो फैमिली थी, उनके जो बच्चे थे, उनकी जो ख़वातीन थी, उनकी वरासत, उनकी तक़सीम के बारे में एक बड़े सवालात थे ज़हनों में, जिनका अज़ाला किया गया। और अल्लाह ने आपको एक कोड ऑफ लाइफ के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम वाज़ेह किया गया और ये बात समझाई गई कि अब आपने वरासत को किस तरह तक़सीम करना है, और उनके हुकूक, युतमा के हुकूक के बारे में बड़ी केयरफुली आपने आगे बढ़ना है। और जब तक एक बालिग़ उम्र तक वो ना पहुंच जाएं, उनकी अमवाल की हिफाजत करनी है, और जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको वापस कर देने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन्नहु कान हुबन कबीरा, अल्लाह की ये वईद है आपके लिए। अल्लाह तंबीह करता है आपको कि अगर ये उसलूब आप इख्तियार नहीं करेंगे तो आप एक बड़े गुनाह का शिकार हो जाएंगे। फिर अगर हम सूरत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो हुर्रिमत उम्महातुकुम व बनातुकुम व निसा, तो ये इस आयत की बात होती है कि आपके लिए आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ, आपकी खालाएँ, फूफियाँ, आपकी जो नानियाँ दादियाँ हैं, मसारत के क्या रिश्ते हैं, उनके बारे में बात हुई है कि इनके साथ निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके अलावा जब हम देखते हैं तो फिर ख़वातीन के जो और हुकूक हैं, उनका जो वरासत, उनकी तक़सीम, उसके जुज़वी तौर पे अगर हम देखा जाए तो सूरह निसा उसके बारे में बात करती है
پھر معاشرتی تطہیر کی بات کرتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، اب ان سے سورہ النساء میں جن احکامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ آگے اس سے بڑھا گیا کہ اب معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس ٹائم میں جو مدینہ ہے وہ ایک نئی ریاست تھی، اور غزوہ احد کی عارضی جو شکست ہوئی تھی اس میں بھی کافی مسلمان جو ہے گھبرا گئے تھے، منافقین کے طرز عمل سے کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور ہر گھر میں ایسے لوگ موجود تھے جو خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ تو سورہ النساء نے ان موضوعات کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کو یہ حوصلہ بخشا کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو بہتر کیسے کرنا ہے، اور کون سی چیزیں آپ کو اپنانی ہیں اور کون سی نہیں۔ حرمت شراب کے اوپر پھر آپ نے شراب نوشی سے اس صورت میں منع کیا گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں پھر ہم تیمم کے احکام کو دیکھتے ہیں کہ تیمم چونکہ وہ جنگوں کا، غزوات کا دور تھا، اور ہر تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ہو رہی تھی، اور درمیان میں ایسے قبائل بھی آتے تھے جدھر پانی نہیں تھا، تو پھر آپ کو مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ پاکیزہ مٹی سے تیمم کریں۔ اور پھر اگر ہم اس کے آگے نفس مضمون کو دیکھتے ہیں تو یہ باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جنگ کی حالت میں اگر صلاۃ الخوف کو ادا کرنا ہے تو وہ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو جو اگر اوور آل سورہ النساء کو دیکھا جائے، اس کے موضوعات کو دیکھا جائے، تو خواتین کے حقوق، ان کی وراثت کے حقوق، ان کی نکاح کے حقوق، اور پھر شادیوں کی پابندی جو ہمیں ملتی ہے اس میں کہ اب رشتوں کا تعین کر دیا گیا، اب آپ نے اتنی شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ فواحدۃ ایک کے اوپر اکتفا کیا جائے، اور اس کو، لیکن اگر ضروری ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں یہ چیزیں واضح ہو گئی۔ تو حسن معاشرت اور معاشرے کی تطہیر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پھر مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی طرف ترغیب دی گئی کہ جو چیزیں آپ پہلے کر چکے ہیں اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور زندگی میں یہ سورہ النساء کے مضامین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عمدہ اور نفیس جو معاشرتی نظام ہمارے سامنے ایک آتا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے مسلمانوں کو کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے، اور اپنے معاملات میں کن چیزوں کی درستی اختیار کرنی ہے، وہ چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ اگر ہم سورہ النساء کے فضائل کی بات کریں تو سورہ النساء کے فضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت پڑھی گئی اور آپ سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ ہر ایک امت کے اوپر ایک گواہ ہوگا، اور اللہ کے رسول آپ امت کی طرف سے گواہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے بھاری ذمہ داری کو محسوس کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق سے روایت، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ النساء اور سورہ حج اور یہ صورتیں اپنی زندگی میں لے آئے، ان کو حکماء میں شامل کیا گیا، حکمت والے لوگوں میں ان کا جو ہے وہ نام لکھا جائے گا، ان کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ ایک خوبصورت ایک انداز قرآن کا جو آپ کو مخاطب کیا گیا، آپ کو اسلوب سکھائے گئے، آپ کو یتیماں کے حقوق کی ادائیگی۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے آتے ہیں بچے لوگ، ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ سب سے خوبصورت بات جس صورت میں کی گئی، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے لوگ وَجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ، یہ جو ہمسایوں کے حقوق ہے اس کی آج بڑی کمزوری میں دیکھتی ہوں سوسائٹی میں۔ ان کے اوپر فوکس کیا جائے، اپنے غربا جو پڑوسی رشتہ دار ہیں ان کی طرف دیکھا جائے، پھر اپنے پہلو کے لوگ جو آپ کی ورک پلیس کے اوپر آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کیا جائے۔ آپ کے ابن السبیل جو آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، جو آپ کی کلاس فیلوز ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں مخاطب ہوں تو یہ کہوں گی کہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کریں، اپنے سے چھوٹوں کی ان کی خواہشات کا خیال کریں، ان کی باتوں کا اچھے سے اس کی پریزنٹیشن کے لیے ان کی تیاری ان کے ساتھ رکھیں۔ تو یہ جو معاشرت کے طریقے سورہ النساء نے آپ کو دیے ہیں، اس کو آپ نے سیکھنا ہے، یہ اسلوب ہمیں زندگیوں میں سیکھنے ہیں، تو ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہم حاصل کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے احکام
اور ان کے جو تبلیغ اور دعوت کا جو اسلوب ہے وہ ہم تک جو پہنچتا ہے ہم دیکھتے ہیں، تو زندگی میں بہت ساری آسانیاں جو ہیں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ایک خوبصورت صورت کے آغاز، اس کے شان نزول، اس کی وجہ تسمیہ کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشی کا حصہ بنیں، زندگی کو بھرپور گزاریے اور ہر لمحے کو انجوائے کیجیے۔ زندگی اللہ کا خوبصورت تحفہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔